بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج فلسطینیوں کے حق میں بالآخر ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں انہوں نے آج بڑی بڑی ریلیاں نکالی ہیں ملک بھر کے اندر۔ آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جماعت اسلامی، جس کے خلاف کل رات کو بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کے ساؤنڈ سسٹم اٹھا لیا گیا، ان کے بندوں کو اٹھا لیا گیا اور لاٹھی چارج ہوا۔ بالآخر آج جو سربراہ ہیں، مرکزی امیر ہیں جماعت اسلامی سراج الحق، وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اسلام آباد لانے میں کامیاب ہو گئے اور آج کا فلسطینیوں کے حق میں بہت بڑا جو تھا وہ مارچ تھا اور امریکن ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ ہوئی اور جو امیر جماعت اسلامی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی غلامی کو قبول نہیں کرتے، مسلمانوں کا خون جو ہے وہ کسی صورت ایسے نہیں بہایا جا سکتا۔ انہوں نے استدعا کی تمام اسلامی ممالک سے کہ اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ وقت اب غفلت کا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی مصلحت کا وقت ہے۔ ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کا بھرپور طریقے سے ہر سطح پہ ساتھ دینا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کا جو رول ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ جہاں پہ بھی کسی بھی اسلامی ملک کے اوپر جارحیت ہوتی ہے تو اقوام متحدہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور ظلم و بربریت کا جو اس وقت وہاں پہ جو سین دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ ناقابل تلافی جرم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس جرم میں اقوام متحدہ برابر کا شریک ہے۔ اسلامی ممالک کو خود اٹھنا ہوگا اور ان جو مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے ان کے ہاتھوں کو روکنا ہوگا۔ انہوں نے کہا جہاد فرض ہو چکا ہے اور جہاد ہی ہمارا سب سے بڑا مسلمانوں کا ہتھیار ہے اور اس جہاد کے ذریعے ہی ہم جو ہے وہ ان یہود و نصارہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے، آج کے پی کے میں ایک بڑا اجتماع ہوا، وہ جمعیت علماء اسلام نے کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے فلسطینیوں کی حمایت کی اور اسرائیلی جاہلیت کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ لیکن بات اب جو اس وقت صورتحال ہے فلسطین کے اندر کہ وہاں انسانوں کی جانوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس طریقے سے سسکا کے مارا جا رہا ہے، پانی بند ہے، تیل بند ہے، خوراک بند ہے اور لاشوں کے انبار لگی ہوئی ہیں، ہسپتال اڑا دیے گئے ہیں اور یہ تہیہ کیا گیا ہے کہ غزہ کو مسلمانوں سے، حماس سے پاک کرنا ہے۔ اب اس پوری مہم میں جتنی یہ مہم مسلمانوں کے خلاف چلائی جا رہی ہے اس کی واضح طور پہ کھل کے امریکہ اور اس کے حوالی جو ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کو لاجسٹک سپورٹ مل رہی ہے۔ 100 جنگی جہازوں نے رات بھر پرسوں بھی بمباری کی اور ہزاروں کی تعداد میں جو بلڈنگز ہیں وہاں اس کے اوپر بم مارے گئے، آبادیوں کے اوپر معصوم بچے اور عورتیں شہید ہو چکی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ تعداد پہنچ چکی ہے شہداء کی، ان کے دفنانے والا کوئی نہیں ہے، کفن کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے، قبر کہیں نہیں بنائی جا رہی ہے۔ یہ کربلا کے بعد دوسرا کربلا برپا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے بھی مسلمان، اس وقت بھی مسلمان سوئے رہے اور نام نہاد مسلمانوں نے جو ہے وہ یزید کا ساتھ دیا۔ اس وقت بھی یزیدی قوتیں مکمل طور پہ غالب ہیں امریکہ کی صورت میں، اسرائیل کی صورت میں، اور ہمارے مسلمان انہی یہودیوں کے غلام ہیں اور انہی کی چھتری کے نیچے جو ہے وہ آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ ایسی آزادی پہ لعنت ہے جس میں ہمارے بھائی کا خون بہایا جا رہا ہو اور ہم خاموشی کے ساتھ تماشائی بنے ہوں۔ اب ہمیں جاگنا ہوگا، ہماری حکومت پاکستان کو کوئی عملی لائے عمل دینا ہوگا، مذہبی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حکومت پہ بھی پریشر ڈالیں، ہماری پاک فوج کو بھی جو اسلامک سربراہ ممالک کی فورس بنائی گئی ہے اس کا کوئی اجلاس بلایا جائے۔ راحیل شریف صاحب آپ کہاں ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں دنیا کی سب سے بڑی جو اسلامی فورس ہے میں اس کا سربراہ بناؤں۔ کیا آپ نمائشی سربراہ ہیں؟ آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہاں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ناحق خون بہایا جا رہا ہے، کس طریقے سے امن تباہ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے جنگ کو ہوا دے کر لبنان تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ اب جنگ اگر نہ اس وقت روکی گئی تو اس کے شعلوں میں تمام باقی ممالک بھی آئیں گے اور بالآخر ہماری باری بھی آ ہی جائے گی، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔
دوسری جانب ناظرین، عمران خان کے گرد گھیرا بہت تنگ ہو چکا ہے۔ عمران خان کے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ استحکام پاکستان کا کل ایک پاور شو کیا گیا اور اس میں پورا ایک پلان دیا گیا کہ جی ہم 300 یونٹ تک بجلی فری کریں گے، پیٹرول جو ہے جو موٹر سائیکل والے ہوں گے ان کو 50% پہ ملے گا، مفت گھر ملیں گے، مفت تعلیم ملے گی، مفت روزگار کے لاکھوں کی تعداد میں روزگار دیے جائیں گے، گھر دیے جائیں گے۔ بہت ساری سہانے خواب دکھائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ہمارے وہی خواب ہیں جو عمران خان کے تھے، لیکن عمران خان کسی اور ٹریک پہ چلے گئے اور ان کا خواب ہم شرمندہ تعبیر کریں گے۔ اب یہ عوام تو اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ عوام کا پارا ہائی ہے۔ عوام بالکل کسی بھی اب سہانے خواب سے بالکل وہ متاثر نہیں ہوتے، عوام سبز باغ سے متاثر نہیں ہوتے، عوام کو دو ٹائم کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ عوام تو پریکٹیکل مانگ رہے ہیں کہ پریکٹیکل ان کو کون ریلیف دے گا، وہ ضروری ہو گیا ہے، اور الیکشن ہوں گے تو یہ سارے معاملات حل ہوں گے۔ ورلڈ کپ کا میلہ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ آج انگلینڈ کی کارکردگی پھر مایوس کن رہی، گو کہ آج انگلینڈ اور جو بھارت تھا اس کا میچ بڑا سمجھا جا رہا تھا کہ ایک ٹف میچ ہوگا۔ بھارت کی مایوس کن بیٹنگ دیکھنے کو ملی، 229 پہ پوری بھارتی ٹیم چلی اور 230 کا ٹارگٹ دیا گیا، لیکن بھارتی جس طریقے سے آج بالرز نے بالنگ کی ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور اسے کہتے ہیں ٹیم ورک۔ اور انگلینڈ بالکل ہار کے قریب ہے، 100 کے قریب انگلینڈ کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ تو کرکٹ میں جو بادشاہت ہے وہ انڈیا کی نظر آ رہی ہے۔ آئی سی سی بھی انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے، غلط فیصلے بھی انڈیا کے حق میں جاتے ہیں۔ پاکستان کے اگلے جو میچز ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اگر پاکستان ایک میچ بھی اگلا ہارتا ہے تو پاکستان اس ساری گیم سے آؤٹ ہو جائے گا، بلکہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو پاکستان کے چانس بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکالے کہ ہم سیمی فائنل تک پہنچ جائیں۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔